اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قریب الباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سوال کریں تجھ سے میرے بندے عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، بس میں قریب ہوں، اجیب، قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، دعا مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یقین رکھیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ سیدھی راہ پا جائیں۔ خلاصہ تفسیر مع ربط آیت۔ پچھلی 3 آیتوں میں روزہ اور رمضان کے احکامات اور فضائل کا ذکر تھا، اور اس کے بعد بھی ایک طویل آیت روزہ اور اعتکاف کے احکامات کی تفصیل ہے۔ درمیان کی اس مختصر آیت میں بندوں کے حال پر حق تعالیٰ کی خاص عنایت، ان کی دعائیں سننے اور قبول کرنے کا ذکر فرما کر اطاعت احکام کی ترغیب دی گئی، کیونکہ روزہ کی عبادت میں رخصتوں اور سہولتوں کے باوجود اس میں مشقت بھی ہے۔ اس کو ذرا آسان کرنے کے لیے اپنی مخصوص عنایت کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کی حاجات کو پورا کرتا ہوں۔ ان حالات میں بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات کی تعمیل میں اگر کوئی مشقت بھی پیش آئے، کوئی مشکل بھی پیش آئے تو اس کو برداشت کرے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے درمیانی جملہ ترغیب دعا کی یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس آیت نے اشارہ کر دیا کہ روزہ کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ، یعنی کہ روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ افطاری کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق یہ سوال کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور ہوں، تو میری طرف سے ان کو یہ فرما دیجیے کہ میں قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں ان کی دعا کو یقیناً قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہی رہتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو، درخواست پیش کرنے والے کی درخواست کو، جب وہ میرے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے، جس طرح میں ان کی دعائیں اور عرضیاں قبول کرتا ہوں، میرے احکامات کو بجا آوری کے ساتھ قبول کیا کریں، اس میں استثناء ممکن نہیں، اور مجھ پر یقین رکھیں، یعنی کہ میری ہستی پر بھی، میرے حاکم ہونے پر بھی، میرے حکیم ہونے پر بھی، اور رعایت و مصالح پر بھی۔ اس طرح امید ہے کہ وہ لوگ ہدایت اور فلاح حاصل کر سکیں۔
مسئلہ۔ اس آیت میں انی قریب فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دعا آہستہ اور خفیہ کرنا چاہیے، دعا میں آواز بلند کرنا پسند نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کا شان نزول یہی ذکر کیا ہے کہ کسی گاؤں والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب اگر ہم سے قریب ہے تو ہم دعا آہستہ آواز سے مانگا کریں، اور دور ہے تو ہم بلند آواز سے پکارا کریں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں قریب ہوں اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو شاہ رگ سے قریب تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ، اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ میں قریب ہوں اور مجھے قریب ہی سمجھو اور میرے احکامات کو اسی طرح بجا لاؤ کہ گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔